اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں جو صورتوں کی ایک ترتیب ہے دو انداز پر، اس کا کافی دنوں سے اب تذکرہ نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کی ایک تو تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کی 7 منزلیں ہیں، تقریباً برابر، لیکن یہ کہ بالکل برابر نہیں ہے۔ اور اس میں پیش نظر یہ تھا کہ جو شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے، اور صحابہ میں سے بہت سو حضرات کا یہ معمول تھا کہ رات کی نماز میں نوافل میں وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک ہفتے میں ختم قرآن ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ منزلیں معین کر دی جائیں، تقریباً مساوی ہوں۔ اس میں حسن یہ بھی ہے کہ کوئی صورت تقسیم نہیں ہوتی، پوری کی پوری صورتیں اس میں شامل ہیں، پاروں والا حساب اس میں نہیں ہے۔ لیکن ترتیب کے اندر حسن ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ کر دیں، جو پورے قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ ایک مقدمے کے ہے، دیباچے کے ہے، اور یہ کہ اپنی جگہ پر سورہ ہجر کی ایک آیت کی روح سے خود ایک قرآن ہے، تو اس کے بعد پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، اور پھر حزب مفصل کہلاتا ہے، اس میں 65 صورتیں ہیں۔ وہ بھی ملٹیپل ہے 13 کا، 13 کو 5 سے ضرب دیں گے 65 بن جائے گا۔ تو ایک عددی جو ہے نسبت اس میں ہے، ایک سیڑھی بن رہی ہے۔ ایک اور جو گروپنگ ہے ان صورتوں میں وہ یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت، یہ ایک گروپ، پھر مکی پھر مدنی دوسرا گروپ، پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ، اس طریقے سے بھی 7 گروپ ہیں۔ یہ گروپ جو ہیں اس سے پہلے ایک جگہ پر یکجا ہو گئے تھے، دوسرا گروپ بھی ختم ہو گیا تھا سورہ توبہ پر، اور دوسری منزل بھی ختم ہو گئی تھی سورہ توبہ پر۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قران الصعدین ہو گیا، یہاں پر 2 سعید چیزیں جمع ہو گئیں۔ قرآن حکیم کی صورتوں کی 2 منزلیں بھی ختم ہوئی سورہ توبہ پر، اور سورہ یونس سے تیسری منزل کا آغاز ہوا، اور مکی مدنی صورتوں کے گروپوں کا بھی جو دوسرا گروپ ہے وہ ختم ہو گیا سورہ توبہ پر، اور سورہ یونس سے تیسرے کا آغاز ہوا۔ وہی قران الصعدین یہاں بھی ہو رہا ہے۔ سورہ حجرات پر مکی اور مدنی صورتوں کا بھی گروپ ختم ہوا، لیکن وہ 5واں گروپ ہے، اور منزل بھی ختم ہوئی، لیکن وہ 6ٹھی منزل ہے۔ یہاں وہ برابر نہیں ہے، وہاں دوسری منزل اور دوسرا گروپ یکجا ختم ہوا، تیسری منزل تیسرا گروپ یکجا شروع ہوا۔ یہاں سورہ قاف سے آگے یہ ایک منزل ہے، اس کو حزب مفصل کہتے ہیں، اور دوسری یہ کہ یہیں سے 6ٹھی جو گروپنگ ہے مکی اور مدنی صورتوں کی وہ شروع ہو رہی ہے سورہ قاف سے۔ سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک اس میں 7 صورتیں جو ہے مکیات ہیں، پھر سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک 10 صورتیں مدنی ہیں۔ اور یہ اس اعتبار سے بھی ایک عجیب حسن ہے اس میں کہ جیسے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، اور مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیلی ہوئی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ لیکن یہ کہ اگلا جو گروپ ہے وہ متوازن ہے، 2 صورتیں مکی 2 مدنی، سورہ انعام، سورہ اعراف مکیات، سورہ انفال، سورہ توبہ مدنیات۔ ادھر بھی یہ ہے کہ جب آپ آخر سے چلیں گے تو جو آخری گروپ ہے 7واں گروپ، وہ بالکل برعکس ہے پہلے گروپ کے، کہ تقریباً سارا کا سارا مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ مدنی صورتیں 2 تو وہ ہیں جو بالاتفاق مدنی ہیں، آخر بمعوذتین، باقی کے بارے میں اختلاف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن بہت کم ہے۔ لیکن ادھر سے جب ہم چل کے آتے ہیں ادھر، گویا کہ جو 6ٹھا گروپ ہے وہ متوازن ہے، تقریباً 1.25 پارہ جو ہے اور 1 پارہ یہ بنتا ہے سورہ قاف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک، اور ذرا سا 1 پارے سے زائد جو ہے وہ سورہ حدید سے لے کر اور سورہ تحریم تک، یہ بھی متوازن ہے۔ پھر خاص طور پر اس میں جو یہ مکی صورتیں ہیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورۃ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، یہ ایک اعتبار سے قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے، یعنی عربی ادب کے اعتبار سے۔
صوتی آہنگ کے اعتبار سے، ڈیوائن میوزک جسے میں کہتا ہوں، قرآن کا ڈیوائن میوزک، چھوٹی چھوٹی آیتیں، ردم ہے اور فلو ہے تیز، الفاظ کے اندر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نگینے جڑ دیے گئے ہوں۔ چنانچہ انہی میں سے ایک صورت وہ ہے سورۃ الرحمن، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سورۃ الرحمن عروس القرآن، یہ قرآن مجید کی دلہن ہے۔ تو یہ صورتیں جو ہے اس اعتبار سے، یہ قرآن مجید میں ادبیت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ چوٹی پر ہے۔ ان میں سورہ قاف تو بڑی جامع ہے اور بہت منفرد صورت ہے اپنے مزاج کی، جیسا کہ میں عرض کرتا رہا ہوں آپ سے، بعض صورتیں منفرد ہیں، باقی 6 جو ہیں وہ 3 جوڑوں کی شکل میں وہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا، کہ جیسے سورہ زاریات اور سورۃ الطور ایک جوڑا ہے، پھر سورۃ النجم اور سورۃ القمر، ستارہ اور چاند، ان کا جو آپس میں ربط ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، یہ ایک صورت، یہ ایک جوڑا ہے۔ پھر سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، یہ ایک جوڑا ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ 7 کی 7 صورتیں جو ہیں ان کا ہم ترجمہ کر لیں۔ اب بسم اللہ کیجئے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اب جو 2 گروپس آ رہے ہیں مکی صورتوں کے، بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول ابتدائی 4 سال، یہاں سے جو لے کر آخر تک جو صورتیں ہیں، یہ ابتدائی جو 4 سال ہیں حضور کے قیام مکہ کے، اس میں نازل ہوئی۔ اور نمبر 2 یہ کہ ان صورتوں کے اندر انذار، آخرت کا انذار، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا گیا تبلیغ کے ضمن میں وہ انذار کا تھا، تبلیغ کے ضمن میں۔ آپ کی نبوت کا ظہور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ تو ہو گیا تھا، سورۃ العلق کی آیات سے 5 آیات نازل ہوئیں، نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا، لیکن اس میں تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن یہ کہ جب سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی شروع کی 7، اور ان میں سب سے پہلی کیا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو اور خبردار کرو۔ یہ خبردار کرنا کس بات کا ہے؟ کہ تم یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو بس بات ختم ہو گئی، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی دوبارہ جی اٹھنا نہیں۔ تمہیں ایک خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، یہ کائنات بھی دائمی نہیں ہے، اسے بھی ایک وقت میں ختم ہونا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی تو دائمی ہے ہی نہیں، تمہیں ایک وقت میں مرنا ہے۔ لیکن یہ کہ مرنے کے بعد پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی۔ You will have to face the grand accountability of the day of judgment، جواب دہی کرنی ہوگی، حساب کتاب ہوگا اعمال کا، اور اس کا پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہے انذار۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر جگہ قرآن یہ کہتا ہے، جن کے دل آخرت سے غافل ہیں، جن کے دلوں میں ایمان بالآخرت نہیں ہے، وہ لوگ جو ہیں لاکھ آپ انہیں سمجھا لیں، لاکھ وہ سمجھ میں آ بھی جائے گی بات، لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے۔ آخری معاملہ یہی ہوگا کہ ادھر رخ نہیں کریں گے جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو۔ اسی وجہ سے بالآخرت ہم یوقنون، آخرت کے لیے صرف لفظ ایمان بھی کافی نہیں سمجھا گیا، آخرت پر ان کا یقین، اس لیے کہ یہی چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت اور سیرت کے اندر عملی اعتبار سے تبدیلی لاتی ہے۔ تو ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون وہی ہے، ویسے یہ کہ اور دوسرے مضامین بھی آئیں گے۔ اب یہ چھوٹی صورتیں ایک ایک رکوع کے اندر بھی آپ کو تمام انباء و رسل مل جائیں گی، وہ مضامین سب آئیں گے جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں، لیکن یہاں جو ڈور ہے وہ ہے انذار آخرت۔ صدق اللہ العظیم۔